اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نقولو ان نہیں نقولو ہم کہتے ہیں۔ ان یہ نفی کے معنی میں بھی آتا ہے اور اگر کے معنی میں بھی آتا ہے، شرطیہ معنی بھی دیتا ہے اور نفی کا معنی بھی دیتا ہے۔ یہاں مراد ہے نفی کے معنی میں۔ ان نقولو نہیں ہم کہتے، الا مگر اعترا کا، اعترا چھو لیا ہے کا آپ کو، بعدو بعض نے، آلیہاتی معبودوں نے، الہن کی جمع آلیہتن یعنی معبودوں نے، نہ ہمارے، بسوءن کسی بیماری سے، ان نقول الا اعتراک بعد آلیہتنا بسوء ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، کسی دماغی خلل میں یا کسی جنون میں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کے منکروں نے جواب دیا۔ قال انہوں نے کہا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے، انی بے شک میں، اشہدو میں گواہ بناتا ہوں، اللہ کو۔ قال انی اشہد اللہ انہوں نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ واشہدو اور تم بھی گواہ رہو، انی بے شک میں، بریئم لا تعلق ہوں، مما ان سے، تشرکون جنہیں تم شریک گردانتے ہو۔ قال انی اشہد اللہ انہوں نے کہا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے، کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ واشہدوا انی بریء مما تشرکون اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے لا تعلق ہوں جنہیں تم شریک گردانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے جو منکر ہوئے، حق کو جٹلانے والے ہوئے، ان پر ان کی طعنہ زنی کا ذکر ہے جو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر کی۔ یہ ہم پہلے بھی انبیاء کرام کے احوال میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی کسی نبی نے، کسی رسول نے حق کی تبلیغ کی، اللہ کے پیغام کو پہنچایا، تو متبعین اور پیروکار تو ان کے پیچھے چلنے لگے، لیکن مخالفین، منکرین ان پر طرح طرح سے طعنہ زنی کرنے لگے۔ اس طرح کا ذکر ہم یہ پیچھے سورہ ہود میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی پڑھے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے کافروں نے بشریت کا اور جو ان کے پیروکار تھے ان کو پست، حقیر، اس طرح کے طعنے دیے تھے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، آیت نمبر 27 میں ہم پڑھے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے بھی آیت نمبر 32 میں بھی انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اسی طرح کہا کہ آپ ہم سے بڑا مجادلہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی رد عمل تھا۔ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ اپنی دعوت حق سے باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے پھر ان کو جسمانی لحاظ سے بدنی لحاظ سے ان پر طعنہ زنی شروع کر دی، عیب جو شروع کر دی۔ کہنے لگے ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہمارے کسی معبود نے آپ کو جنون میں مبتلا کر دیا ہے، آپ جو ہمارے معبودوں کے بارے میں اس طرح باتیں کر رہے ہیں، انہیں جٹلا رہے ہیں اور صرف ایک معبود کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں، تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے آپ پر سحر کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے۔ جس طرح ہوتا نہیں، جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، جب ان کو تبلیغ کی جائے، انہیں سمجھایا جائے، تو وہ اسی طرح آگے بہ کی باتیں کرتے ہیں کہ اس پر بھی کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے، کوئی تسحیر ہو گئی ہے۔
تو یہی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا. آگے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قال انی اشہد اللہ، اور یہ جو جنون کا ذکر ہے یہ سورۃ الاعراف میں بھی ہم پڑھے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں بھی واضح طور پر ان کے اس تانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے کہا، ان کی قوم کے کافروں نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، کہ ہم تو آپ کو حماقت میں دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو جھوٹے لوگوں میں گمان کرتے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 66 میں ان کی قوم نے کہا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا یا قومی لیس بی صفاحۃ، کہ مجھے میرا صفاح سے حماقت سے کوئی تعلق نہیں، ولیکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں. اب یہاں اس مقام پر اللہ تعالی نے ان کی اپنی قوم کو یہ طعنہ زنی کا جواب ذکر نہیں کیا، اس طرح کا جواب ذکر نہیں کیا جو انہوں نے اپنی صفائی میں جملے بولے جو سورۃ الاعراف میں ذکر ہو چکے ہیں. یہاں انہوں نے اللہ کی گواہی کا ذکر کیا، وہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا. انہوں نے فرمایا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں تمہاری اس حماقت پر، تمہاری اس طعنہ زنی پر، میری عیب جوئی پر. فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. اب میں تمہیں اس پر کیا جواب دوں؟ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بری ہوں، میں ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، میرا ان جھوٹے معبودوں سے، باطل معبودوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی طعنہ زنی کے جواب میں، عیب جوئی کے جواب میں آگے انہیں کوئی عیب جوئی کا طعنہ نہیں دیا، کوئی آگے سے معاذ اللہ بدخلقی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ انہیں حسن اخلاق سے، حکمت سے، موعظت سے، دنائی سے، اخلاق سے انہوں نے اپنی قوم کو سیدھی راہ دکھائی اور بتا دیا کہ حق اور باطل میں یہ فرق ہے. ایک مبلغ کا، ایک داعیہ کا یہی کام ہوتا ہے، ایک مبلغہ کا، داعیہ کا، کہ معاشرے میں جہاں ان کے موافق ہوتے ہیں وہاں مخالف بھی ہوتے ہیں، لہٰذا مخالفین کی جو طعنہ زنی ہے ان کو ہندہ پیشانی سے برداشت کرنا پڑے گا، تب ہی حق کا پرچم سر بلند ہوتا ہے. اگر گالی کے جواب میں گالی دی جائے، عیب جوئی کے جواب میں عیب جوئی کی جائے، طعنہ زنی کے جواب میں طعنہ زنی کی جائے، تو پھر حق نہیں پھیل سکتا، پھر حق کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں. تو یہ انبیاء کرام کی سیرت سے ہمیں واضح طور پر ہر جگہ یہ میسج ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو مخالفین ہیں جہاں ضروری ہوا ان کا جواب دے دیا، اور جہاں ضروری نہ سمجھا حسن اخلاق سے، حکمت دنائی سے سمجھاتے ہوئے وہ آگے نکل گئے. اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 55، اس میں ارشاد فرمایا من دونی ہی، من سے، دونی علاوہ ہی اس کے، یہی ضمیر اشارہ اللہ کی طرف. تو انہوں نے کہا اس کے سوا، یہ آگے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ہی جاری ہے. انہوں نے کہا من دونی، اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا. فقیدونی، فقیدو پس تم تدبیر کر لو، نی میرے خلاف، جمیعاً سارے کے سارے، من دونی ہی فقیدونی جمیعا، تم اس اللہ کے سوا سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر لو، سب میرے خلاف مل کر تدبیر کر لو. میرے خلاف تدبیر کر لو. ثم پھر، لا نہ، تنظرون مجھے مہلت دو، ثم لا تنظرون پھر مجھے مہلت بھی نہ دو.
اب اس آیت مبارکہ میں حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کھلا طور پر للکار دیا. یہ ہوتی ہے حق میں جرت. ایک طرف حق میں حکمت ہوتی ہے کہ حکمت و دانائی سے حق کے علمبردار، حق کے لیڈر وہ چلتے ہیں، قوم کو پیغام دیتے ہیں. اور دوسری طرف حق کسی صورت بھی باطل کے سامنے دبتا نہیں ہے، باطل کے سامنے جھکتا نہیں ہے. انہوں نے حکمت سے پچھلی آیت میں انہیں جواب دے دیا کہ تمہارا معاملہ علیحدہ، میرا معاملہ علیحدہ، میں تمہارے اس شرک سے بری ہوں. لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ اپنی مخالفت سے باز آنے والے نہیں اور اسی طرح عیب جوئی کرتے رہیں گے، تانا زنی کرتے رہیں گے، تو انہوں نے فرما دیا ٹھیک ہے، من دونی ہی فقیدونی جمیعہ، اب اس جس رب کا میں ہوں اس کو چھوڑ کر تم سب میرے خلاف جمع ہو جاؤ، میرے خلاف تدبیر کر لو، جو کچھ کر لو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو. ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو. یعنی میرے خلاف جو اقدام اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو، مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، مجھے جلا وطن کرنا چاہتے ہو، بائیکاٹ کرنا چاہتے ہو، جو مرضی کر لو. اب یہ ایک فیصلہ کن موڑ پر وہ پہنچ گئے، فیصلہ کن موڑ پر، جہاں ان کی قوم اور ان کے درمیان فیصلہ ہو جانا تھا. جس طرح ہم نے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی پڑھ لیا کہ باللہ رب کی طرف سے انہیں کشتی بنانے کا حکم ہو گیا، رب کے امر کا وقت آ گیا، تو انہوں نے بھی فیصلہ کن جواب دے دیا، اب جو کچھ کرنا ہے میرے خلاف تدبیر کر لو. سورہ یونس آیت نمبر 71، اس میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی جواب دیا تھا کہ اب تم سب مل کر اپنے معبودوں کو بھی ملا لو اور میرے خلاف جو تدبیر تم نے کرنی ہے، تم سے معافی نہ رہے، پھر جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو کر لو. ہر نبی اپنی دعوت کو فیصلہ کن موڑ پر لے جا کر معاملہ صرف پھر اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. تو انہوں نے بھی کہا جو کچھ کرنا ہے پھر تم سب کر لو. آگے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 56، انی بے شک میں نے توکل کیا علی اللہ، اللہ اوپر، اللہ کے، ربی رب ہے میرا. یہ یا جو ساتھ ملی ہوتی ہے اس سے مراد ہوتا ہے میرا یا مجھے، یہ یا متکلم ہوتی ہے. انی توکلت علی اللہ ربی، بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا جو میرا رب ہے. وَرَبِّكُمْ، وَرَبِّ اور رب ہے، کم تمہارا، میرا بھی وہ رب ہے تمہارا بھی رب ہے. ما نہیں ہے، من سے، دابتن کوئی چلنے والا، مراد جاندار. ما من دابتن کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے، الا مگر ہوا وہی، وہ اللہ، آہزم پکڑے ہوئے ہے، بناسیاتیہا اس کی چوٹی، بناسیاتیہا اس کی چوٹی، اس کی پیشانی. ما من دابت الا ہوا آخذ بناسیاتیہا کوئی چلنے والا یعنی جاندار ایسا نہیں ہے مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، اس کی پیشانی سے پکڑے ہوئے ہے. مراد یہ کہ مکمل طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہے. انا بے شک، ربی رب میرا، علا اوپر، صراطین راستے کے، مستقیم سیدھا. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ میرا رب سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے، مراد یہ ہے. اب یہاں پھر اس آیت میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کے کلمات جاری ہیں جو اپنی قوم سے
وہ ببانگے دوہل، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی خوف کے اپنی قوم کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ جب فیصلہ کن لمحات آ جاتے ہیں تو پھر نبی اور رسول حق اور باطل کو جدا کر دیتے ہیں۔ جب حکمت و دانائی سے، معزت سے، حسن اخلاق سے قوم سیدھے راہ پر نہیں آتی تو پھر جو نبی اور رسول وہ اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اب اللہ تعالی فیصلہ فرمائے گا۔ تو انہوں نے بھی یہاں یہی فرما دیا، انہوں نے کہا انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا، اللہ پر بھروسہ کر لیا، سارے اسباب دنیا کے استعمال کر لیے تمہیں دعوت حق کی طرف بلانے کے، تم باز نہیں آئے اور حق کی طرف نہیں آئے، میں نے اب اللہ پر توکل کر لیا، اب اللہ کے سپرد معاملہ کر لیا ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ ربی و ربی کون، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ یہاں دیکھیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے تعارف میں اللہ کی جو ربوبیت ہے اس کو یہاں بھی معافی نہیں رکھا، یعنی کسی چاپلوسی سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، چاہے تم اسے مانو یا نہ مانو، لیکن حقیقت یہی ہے، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا وہی رب ہے۔ آگے فرمایا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور غور سے سن لو کہ جو کوئی بھی جاندار ہے زمین پر چلنے والا، وہ جو رب ہے اس کی یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے کہ ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پکڑے ہوئے ہے۔ آخذ بناصیتها، اس کا لفظی مطلب یہی ہے کہ وہ پکڑنے والا ہے اس کی پیشانی، اس کی چوٹی، ناسیہ بولتے ہیں، ناسیاتن پیشانی، چوٹی، تو مراد یہ ہے کہ اس کے قبضے قدرت میں ہے، ہر کسی کی زندگی، ہر کسی کی سانس، جو کچھ بھی ہے ہر ایک اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ عرب محاورے میں جملہ بولا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا مطیع ہو تو جو مالک ہوتا ہے تو وہ اس طرح عرب محاورے میں جملہ بولتے ہیں کہ یہ جو مالک ہے، یہ جو تصرف کرنے والا ہے، اس نے اس کی چوٹی پر، پیشانی پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو غلام ہے یا مملوک ہے، ملازم ہے، یہ اپنے مالک کا پابند ہے، اپنے مالک کا مطیع ہے، یہ اس سے باہر نہیں جا سکتا، اس کے حکم سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تم چاہے رب کے منکر بنو، چاہے اس کے محالی بنو، اس کی الوہیت اور ربوبیت کو جھٹلا دو، لیکن تم سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہو، اس کے تصرف سے باہر نہیں ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی بھی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بے شک ہر چیز اس کے قبضہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس نے حق کی راہ بھی دکھا دی ہے، عدل کی راہ بھی دکھا دی ہے، ہر ایک کے ساتھ معاملہ واضح کر دیا ہے۔ اب جو کوئی بھی حق کی راہ پر چلے گا، عدل کی راہ پر چلے گا، حق کو مانے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا، ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اس پر آشکار ہے کہ کون صراط مستقیم پر ہے، کون بھٹکا ہوا ہے، رب کو ہر ایک کا علم ہے۔ تو وہی رب کو پالے گا اور اس سے انعام ملے گا جو حق کی راہ پر
چلتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 57 اس میں ارشاد فرمایا فَإِن پھر اگر تولو تم نے روگردانی کی فقد بے شک فقد تو بے شک ابلغتو میں نے پہنچا دیا کم تمہیں ماں وہ سب کچھ ارسل تو مجھے بھیجا گیا ہے بھی جس کے ساتھ الیکم تم تک الی تک کم تمہارے یعنی تم تک فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ پھر بھی اگر تم روگردانی کرو گے تو میں نے واقعتاً وہ تمام احکام تمہیں پہنچا دیے ہیں جنہیں لے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، جن کے ساتھ مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ وَيَسْتَحْلِفُ اور قائم مقام بنا دے گا، وَيَسْتَحْلِفُ اور قائم مقام بنا دے گا، ربی میرا رب قومن کسی اور قوم کو، غیرکم غیر علاوہ کم تمہارے علاوہ، وَيَسْتَحْلِفُ ربی قومن غیرکم اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنا دے گا، کسی اور قوم کو تمہاری جگہ آباد کر دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ ولا اور نہیں تدرون تم نقصان پہنچا سکو گے ہو اسے شیئن کچھ بھی، ولا تدرونہ شیئا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، انا بے شک ربی رب میرا علی اوپر کلی ہر شیئن چیز کے حفیظ نگہبان ہے، ان ربی علی کل شیئن حفیظ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب یہاں بھی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی رسالت کے پیغام کو، اپنی تبلیغ کو اپنی قوم پر بالکل واضح کر دیا ہے اور اپنی قوم کو مزید تنبیہ بھی کر دی ہے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا میری اتنی دعوت و تبلیغ پر، دعوت حق پہنچانے پر، رسالت کا پیغام پہنچانے پر اگر پھر بھی تم پر اثر نہیں ہوتا اور پھر بھی تم روگردانی کرتے ہو تو سن لو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ میں نے تم تک وہ سارے پیغام پہنچا دیے ہیں جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یعنی یہ ہے احقاق حق ابطال باطل کہ میں نے دعوتی فریضہ وہ سارا انجام دے دیا ہے، اب اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جس پیغام کے ساتھ رب نے مجھے بھیجا، توحید کی دعوت کے ساتھ، تمہیں راہ حق دکھانے کے ساتھ، اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے ساتھ، فرمائے بلا کم و کاست وہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے نبوی فریضہ کہ کما حق نبوی فریضہ ادا کر دیا ہے، رسالت کا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی چیز تم سے چھپا لی ہے، تم تک واضح پیغام نہیں پہنچایا۔ فرمایا جس رب نے مجھے جس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا وہ تم تک پہنچا دیا ہے۔ ہر نبی اور رسول کا یہی فریضہ رہا کہ اللہ رب العزت نے جو ان کے ذمہ فریضہ لگایا وہ کما حق اس سے سبکدوش ہو گئے اور اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ یہی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے کوئی کمی نہیں،
سارا پیغام تمہیں پہنچ گیا ہے. اگر پھر بھی تم روگردانی کرو گے پھر کیا ہوگا؟ وَيَسْتَحْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنا دے گا. دنیا کو تو نظام چلنا ہے، تمہاری روگردانی کرنے سے، مخالفت کرنے سے رب کی ربوبیت میں فرق نہیں آنا. جو اس نے دنیا کا نظام بنایا قیامت تک یہ تو جاری رہنا ہے. اب جب تم ناکام ہو گئے ہو، رب کی مخالفت سے باز نہیں آئے اور اس کی مخالفت پر ڈٹے ہوئے ہو، ہٹ درمی پر قائم ہو، تو فرمایا اب میرا جو رب ہے وہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو آباد کر دے گا، کسی اور قوم کو تمہارا قائم مقام بنا دے گا. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو قوم اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتی اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ایک خاص مدت تک اسے مہلت دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتی تو اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا کر پھر دوسری قوم کو رب لے آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور ضابطہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے جاری و ساری ہے. ہم امت مسلمہ میں دیکھ لیں، پچھلی قوموں کے احوال ہم پڑھتے آ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جگہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے لے لی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی جگہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے لے لی، ان کی جگہ پھر اگلی اقوام نے لے لی. جو مٹتی گئی ان کی جگہ دوسری قومیں آباد ہوتی گئی وہ ان جگہ پر. امت مسلمہ میں بھی 14 صدیوں میں یہی ہوتا رہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہوئیں وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی، ان کے جگہ آنے والے لوگوں نے لے لی. جو اندلس میں ہوا، اسپین میں، جو بغداد میں ہوا مسلمانوں کے ساتھ، ایسے ہی ہوا کہ جب مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑی میں فتنہ فساد میں پڑ گئے تو وہاں مٹا کر پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کو آباد کر دیا. تو یہ اللہ کی سنت ہے. آگے فرمایا وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْئًا، اے میری قوم تم اس پر یہ گمان نہ کرو کہ تم اس پر رب کو کوئی نقصان پہنچا سکو گے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ رب اس سے ماورا ہے، اس کی طاقت قدرت تمہارے احاطہ میں نہیں آ سکتی. فرمایا وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے. تمہیں مٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے. یہ رب کی طاقت ہے، قدرت ہے، تم اس کے سامنے بے بس ہو. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی کس کو کس وقت تک وقت دینا ہے، کب تک کسی قوم نے روئے زمین پر رہنا ہے، بسنا ہے، اس وقت تک رب کی طرف سے مہلت ملتی ہے. جب مہلت ختم ہو جاتی ہے پھر اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنی بھی بد عقیدگیاں، بد عملیاں قوم عاد میں رہی، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اپنی نافرمانی سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، ہمیں اپنی کامل بندگی اطاعت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.